صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی اب اس قصیدہ معراج کا وقت آ گیا ہے جس کی زبان شیرنی ہے، میٹھی میٹھی زبان، پیاری پیاری زبان، لطف و کیف. یعنی یہ ایسے اشعار اب پڑھے جائیں گے کہ بعضوں کا سمجھ میں نہیں بھی آتے، لیکن جی چاہتا ہے جھومتا جاؤں، جھومنے کا جی چاہتا ہے، مزے کو مزہ آ جاتا ہے. میرے آقا اعلیٰ حضرت نے جس انداز سے میرے آقا صلی اللہ تعالی وسلم کے معراج کا واقعہ اشعار میں لکھا، اور جس طرح علم اور حکمت کے دریا بہا دیے، کیسے کیسے علوم آقا اعلیٰ حضرت کے اس کلام میں. اور یہ کلام عصر کے مختصر سے وقت میں لکھا گیا ہے. عصر کی نماز سے پہلے ایک حضرت آئے کہ حضور میرا قصیدہ معراج میں نے لکھا ہے، ذرا سن لیجئے. اب وہ چند شعر ابھی چلے تھے کہ جماعت نماز کا وقت ہو گیا، اعلیٰ حضرت فرمائے اب نماز کے بعد سنیں گے. اب نماز پڑھ کے جب آئے تو اتنی دیر میں میرے آقا اعلیٰ حضرت نے قصیدہ معراج کے ابھی جو بیان ہوں گے 67 اشعار لکھ لیے. شاعروں کی عقلیں دنگ ہیں، علماء کی عقل حیران ہیں کہ یہ کہاں سے شعر آئے، کہاں سے ردیف آیا، کہاں سے کافی آئے. تو جیومیٹری بھی اس میں آ گئی، علم حیت بھی اس میں آ گیا، علم منطق بھی اس میں آ گیا، تو علم فلسفہ بھی اس میں آ گیا، تو قرآن کی آیتیں بھی آ رہی ہیں، اس کے خلاصے آ رہے ہیں، تو حدیث پاک کے بھی حوالہ جات اور اس کے خلاصے آ رہے ہیں. ایک علم و عمل کا اور ایک ایسا دریا بہا دیا اس قصیدہ معراج میں. اب یہ میرے باپا میرے شیخ جمیل سنن نے بڑا پیارا ذہن دیا کہ میرے آقا اعلیٰ حضرت کا شعر سمجھ میں آئے یا نہ آئے، جھومتے جاؤ جھومتے جاؤ. کہ یہ شعر میرے آقا اعلیٰ حضرت کا ہر شعر قرآن و حدیث کے مطابق ہے، کہ قرآن سے میں نے نعت گوئی سیکھی تاکہ رہے آداب شریعت ملحوظ. تو میرے آقا اعلیٰ حضرت کا بھی قصیدہ معراج کا شعر ہے. اب یہ پڑھے جائیں گے، یہ پڑھے جائیں گے اور انشاءاللہ ہم سنتے جائیں گے اور آقا کے جشن معراج کی خوشی میں جھومتے جائیں گے. وہ سرور کشور رسالت جو عرش پر جلوہ گر ہوئے تھے، نئے نرالے طرب کے سامان عرب کے مہمان کے لیے تھے. بہار ہے شادیاں مبارک، چمن کو آبادیاں مبارک، ملک فلک اپنی اپنی لے میں یہ گرانا دل کا بولتے تھے. یعنی کیا بیان ہوا کہ بر ہے شادیاں مبارک، چمن کو آبادیاں مبارک. یہ کیا، یہ کون کہہ رہے تھے؟ ملک فلک. ملک فلک اپنی اپنی لے میں اپنے انداز میں یہ گل عنا دل کا بولتے تھے. یہ اپنے اپنے انداز میں بول رہے تھے کہ بہار ہے شادیاں مبارک، چمن کو آبادیاں مبارک. یہ سارے آبادیاں نے، شادیاں نے، یہ مبارک باتوں کا سلسلہ زمین اور آسمان میں جاری تھا. وہاں فلک پر یہاں زمین میں رچی تھی شادی، مچی تھی دھومیں، ادھر سے انوار ہنسے آتے، ادھر سے نفحات اٹھ رہے تھے. یہ چھوٹ پڑتی تھی ان کے رکی کہ عرش تک چاندنی تھی چھٹکی. وہ رات کیا جگمگا رہی تھی، جگہ جگہ نصب آئینے تھے. اور وہ رات کون سی تھی؟ وہ رات 27 شب کی رات تھی. آج اور آج منانے کے لیے ہم جمع ہوئے ہیں. نئی دلہن کی پھبن میں کعبہ نکھر کے سورا، سنور کے
نکھرا حجر کے صدقے کمر کے ایک دل میں رنگ لاکھوں بناؤ کے تھے نظر میں دولہا کے پیارے جلوے حیا سے محراب سر جھکائے سیاہ پردے کے منہ پر آنچل تجلی ذات بہت کے تھے کیسا محراب کا منظر لے لیا کہ محراب کیسا جیسے سر جھکائے ہوئے ہیں اور ایسے کعبے کے اندر حجر اسود ایسے ہے جیسے کسی کی کمر میں تل ہوتا ہے نا کالا کالا ایسے کعبے میں حجر اسود ایسے نصب ہے جیسے کمر میں تل ہوتا ہے ایسے اعلیٰ حضرت نے منظر کشی کی قربان جاؤ میرے اعلیٰ حضرت کی شاعری کے اوپر خوشی کے بادل امڑ کر آئے دلوں کے طاؤس رنگ لائے وہ نغمائے نعت کا سما تھا حرم کو خود وجد آ رہے تھے یہ جھوما میزا بے سر کا جھومر کہ آ رہا کان پر ڈھلک کر بہار برسی تو موتی چھڑ کر حتیم کی گود میں بھرے تھے جھومر جو بنتا ہے نا آپ نے دیکھا ہوگا سر پر وہ جھومر ہوتا ہے اس کو جھومر کہتے ہیں بالکل کعبے کا ساتھ جو محراب ہے نا محراب مبارک میزاب رحم اس کو جھومر سے تعبیر دی ہے اور اس سے موتی گر کر کہاں حتیم کی گود میں گر رہے ہیں دلہن کی خوشبو سے مست کپڑے نصیب میں گستاخ آنچلوں سے غلاف مشکی جوڑ رہا تھا غزال نافے بسا رہے تھے پہاڑیوں کا وہ حسن تزئین وہ اونچی چوٹی وہ ناز و تم کی صبا سے سبزہ میں لہریں آتی دوپٹے دھانی چنے ہوئے تھے نہا کے نہروں نے وہ چمکتا لباس آبے ربا کا پہنا یہ